بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تذکرہ حضرت شیخ فرید الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ۔ محمد بن نبی بکر ابراہیم نام، کنیت ابو حامد یا ابو طالب، لقب فرید الدین تخلص عطار، مشہور ترین نام فرید الدین عطار۔ آپ مضافات نشاپور 513 کو پیدا ہوئے اور 627 ہجری کو وہیں وفات پائی۔ سبب ایک تتاری سپاہی کے ہاتھ میں سے جام شہادت نوش کیا۔ تتاری سپاہی۔ ابتدائی حالات۔ ابتدا میں ایک بڑے دواخانے کے مالک تھے۔ ایک روز اپنے کاروبار میں مصروف تھے کہ ایک فقیر نے آ کر صدا لگائی، اور جب دیکھا کہ کچھ اثر نہیں ہوتا تو بولا، ایسے دھندے میں لگے ہو تو جان کیسے دو گے؟ یہ جھنجھلا کر بولے، جیسے تم دو گے۔ فقیر نے کہا، بھلا میری طرح کیا دو گے؟ یہ کہا اور سر کے نیچے کشکول رکھ کر لیٹ گیا، زبان سے لا الہ الا اللہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ شیخ کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ کھڑے کھڑے دواخانہ لوٹا دیا۔ اسی وقت درویشی اختیار کر لی۔ شیخ رکن الدین اسقاف کی خدمت میں کئی سال بسر کیے۔ آخرکار شیخ مجد الدین بغدادی کے ہاتھ پر بیعت کی اور آگے چل کر سلوک و معارف کے وہ مراتب طے کیے جو خود مرشد کے لیے باعث فخر ہوئے۔ واقعہ شہادت۔ آپ کی شہادت کا واقعہ تذکرہ نگاہوں نے اس طرح لکھا ہے۔ تذکرہ نگاہوں دیکھنے والوں یا لکھنے والوں نے اس طرح لکھا ہے کہ تتاریوں کے عین ہنگامے میں ایک سپاہی نے شیخ کو گرفتار کر لیا۔ ایک اور چیز یہ کہ منگولوں کی ایک عادت رہی تھی کہ وہ جس طرف جاتے تھے نا تباہی مچا دیتے تھے، یعنی کسی شخص کو وہ زندہ نہیں چھوڑتے تھے، بے شک وہ خاص طور پر جو وہ جھولے میں بیٹھا بچہ بھی نا وہ اس کو بھی مار دیتے تھے۔ یہ تھی منگولوں کی ایک عادت، اور یہ ویسے بھی سب میں سے سب سے عروج پہ تھا، تو یہ بھی ہر جگہ تباہی مچا دیتے تھے۔ تو تتاریوں کے ہنگامے میں ایک سپاہی نے شیخ کو گرفتار کر لیا۔ ایک راہگیر نے راستے میں چلنے والے نے بڑھ کر کہا کہ اس مرد ضعیف کو قتل نہ کر دینا، 10,000 اشرفیہ نقد دیتا ہوں، ان کو چھوڑ دو۔ سپاہی خوش ہوا کہ اس سے زیادہ بھی دولت ہاتھ آئے گی، اور وہ بھی بالکل مفت۔ آگے بڑھ گیا۔ آگے ایک اور شخص ملا، اس نے کہا، میاں سپاہی، اس بوڑھے کو مجھے دے ڈالو، میں ایک گڈھا گھاس کا اس کے معاوضے میں دیتا ہوں۔ شیخ، ہاں دے ڈال، کہ میری قیمت اس سے بھی کم ہے۔ سپاہی کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ 10,000 اشرفیاں ملتی ہوئی ہاتھ سے گئی، جلا کر وہیں سر تن سے جدا کر ڈالا۔ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تصنیفات۔ نظم و نثر میں بہت تصنیفات چھوڑی ہیں، جن کی تعداد قاضی نور اللہ شوستری کی مجالس المومنین میں 114 ہیں۔ ان میں سے جو مشہور ہیں وہ درج ذیل ہیں: تذکرۃ الاولیاء، منتقل الطیر، مصیبت نامہ، اسرار نامہ، الہی نامہ، دیوان بے نامہ، پن نامہ، وصیت نامہ، خسرو گل اور شرح قلب۔ شیخ نے کہا، خبردار، اتنے پر مجھے فروخت نہ کر دینا، میری قیمت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ہوتا ہے کتاب کا ابتدا، اور کیونکہ میں نے آپ کو پوری کتاب تو نہیں پڑھانی، تو میں اس میں سے جو واقعات سبق پہ مبنی ہیں وہ میں آپ کو وہی سناؤں گا۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا جو کہ تھا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری میں۔ ایک چیز آپ کو بتا دوں، سوانح عمری یہ اردو کا ایک لفظ ہے جس میں ہم جو ہے نا لکھنے والا کسی کے حالات زندگی پہ یا ان کی زندگی کیسے گزری اس پہ وہ لکھتا ہے۔ تو یہ پوری کتاب میں ہاں سے 97 چیپٹر ہیں اس کے، اور ہر ایک چیپٹر ایک الگ صوفی بزرگ ہے، اور ان کی ساری سوانح عمری یہاں لکھی ہوئی ہے، اور بہت ہی عمدہ انداز میں۔ پہلے ان کا ابتدائی حالات، نام، وہ پھر آگے تعارف، پھر تسمیہ، ہر چیز وجہ تسمیہ مشہور ہونے کی، پھر درویشی بھی جانے کا کیسے ہوا ان کا، سب کچھ یہاں لکھا ہوا ہے، اور بہت ہی خوبصورت قسم کی کتاب ہے یہ۔ اگر کسی کے پاس فراغت ہے تو وہ اس کتاب کو ضرور پڑھے۔
حضرت مالک بن دینار کے آپ نے سوانح عمری میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ منقول ہے کہ ایک نوجوان بدمعاش آپ کا ہمسایہ تھا، لوگ اسے بہت پریشان رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے اس مظالم کی شکایت کی تو آپ نے اس کے پاس جا کے نصیحت فرمائی۔ چنانچہ اس نے گستاخی سے پیش آتے ہوئے کہا، میں حکومت کا آدمی ہوں اور کسی کو میرے کاموں میں دخیل ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جب اسے فرمایا کہ میں بادشاہ سے تیری شکایت کروں گا تو اس نے جواب دیا کہ وہ بہت ہی کریم ہے، وہ میرے خلاف کسی کی بات نہیں سنے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں سنے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا۔ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ وہ بادشاہ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ یہ سن کر آپ واپس آ گئے، لیکن کچھ دنوں بعد اس کے ظالمانہ افعال یعنی کام حد سے زیادہ ہو گئے تو لوگوں نے آپ سے شکایت کی اور آپ پھر نصیحت کرنے جا پہنچے، لیکن غیب سے آواز آئی کہ میرے دوست کو مت پریشان کرو۔ آپ کو یہ آواز سن کر بہت حیرانی ہوئی اور اس نوجوان سے کہا کہ میں اس غیبی آواز کے متعلق تجھ سے پوچھنے آیا ہوں جو میں نے راستے میں سنی ہے۔ اس نے کہا، اگر یہ بات ہے تو میں اپنی دولت راہ خدا میں خیرات کرتا ہوں، اور پورا سامان خیرات کر کے نامعلوم سمت چلا گیا، جس کے بعد سوائے مالک بن دینار کے کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ آپ نے بھی مکہ معظمہ میں اس حالت میں دیکھا کہ بہت ہی کمزور، مرنے کے قریب تھا اور کہہ رہا تھا کہ خدا نے مجھ کو اپنا دوست فرمایا ہے، اس پر اور اس کے کام پر جان و دل سے نثار ہوں، اور مجھے علم ہے کہ اس کی رضامندی صرف عبادت سے ہی ہوتی ہے، اور آج سے میں اس کی رضا کے خلاف کام کرنے کی تعریف کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یعنی ایک چھوٹے سے لفظ نے، آپ دیکھیں گے اللہ ہمارا کتنا کریم ہے، ایک چھوٹے سے لفظ کے اس پورے گناہگار کو بخش دیا۔ کون سا لفظ ہے؟ اسی طرح بہت سے واقعے میں نے یہاں پڑھے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کے سامنے عرض کرتا جاؤں گا واقعے کہ وہ بادشاہ سے زیادہ کریم ہے۔ کتنا پیارا لفظ نے کہا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سارا معاف کر دیا اور اس کو ایک ہدایت کا راستہ تیار کر دیا۔ تو اسی امید کے ساتھ کہ ہم حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے۔ اللہ حافظ۔